بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی یہ خطبہ حاجت میں پڑھی جانے والی ایک آیت ہے۔ یہی آیت نکاح کے موقع پر بھی جب خطبۃ الحاجہ پڑھا جاتا ہے، جب خطبہ ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے، یہی آیت پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین کے نام کے ذریعے تم لوگ بہت ساری چیزوں کو حلال کرتے ہو، تو اسی طریقے سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رحم کے بارے میں بھی ڈرو اللہ رب العالمین سے۔ یہ گویا شعور دلایا جا رہا ہے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، کہ آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ یہ نکاح کا بندھن جو نیا جوڑا بندھ رہا ہے، شعور دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تمہاری ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ اب اسی کی بنیاد پر نیا رشتہ قائم ہوگا، نیا رشتہ قائم ہوگا۔ آج شوہر ہو، کل باپ بنو گے، پھر دادا بنو گے اور نانا بنو گے، اور سب کے ذریعے سے رشتہ داری قائم ہوگی، سب کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہاں سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ رب العالمین کا۔ تو جو قرابت داریاں ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین سے ان کے بارے میں ڈرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ کس طریقے سے؟ ان کی زیارت کر کے، ان کے گھروں میں جا کر ہدیہ اور تحائف کی صورت میں انہیں ہدیہ اور تحائف دیں، ان پر خرچ کریں، اگر وہ محتاج ہیں، مسکین ہیں تو ان کی مساعدت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، احترام کے ساتھ پیش آئیں، نرم لہجہ اختیار کریں ان سے گفتگو کرنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رشتہ دار ہیں، رشتہ دار ہیں، تو احترام اور عزت ہونی چاہیے اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کے
لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کی عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو معاشرہ بھی ایسے خاندان کا احترام کرتا ہے۔ اور اگر کسی خاندان کے افراد اپنے خاندان والوں کی ہی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، تو معاشرہ ایسے لوگوں کا احترام نہیں کرتا ہے۔ یہ دیکھی ہوئی بات ہے، ہم سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم احترام کریں گے تو دوسرا بھی ہمارا احترام کرے گا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرے گا، اور اگر ہم کسی کے ساتھ قساوت کے ساتھ پیش آئیں گے تو پھر اس سے نرمی کا ہمیں امیدوار نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں اس طریقے کی کشاکش ہو، کھینچ تان ہو، لوگ ایک دوسرے سے منہ پھیرے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں یہ خاندان ایک تو بدنام ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر یہ ایک میسج جاتا ہے عام لوگوں تک کہ ان خاندان والوں میں ہی اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، میل محبت نہیں ہے، تو جو ہماری اولادیں پیدا ہوں گی ان سے رشتہ کرنے میں لوگ پہلے سوچیں گے کہ ان کے ساتھ رشتہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ پہلے سوچیں گے۔ اور ہم سب کی اولادیں ہیں، ہم سب کی اولادیں ہیں، تو میرے بھائیو احترام کے ساتھ پیش آئیں، عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ان کے حقوق کو پہچانیں، ان کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو دیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دو، اللہ کا حکم ہے۔ قرابت دار کون لوگ ہیں؟ چاہے باپ کے رشتے سے ہوں، چاہے ماں کے رشتے سے ہوں، اللہ رب العالمین نے انہیں قرابت دار کہا ہے اور کہا کہ ان کے حق کو دیا کرو، ان کے حق کو دو، اللہ کا حکم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، گویا کہ اللہ تعریف کر رہا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ لوگ جن کے صلہ رحمی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں من صلۃ الارحام والاحسان الیہم، کس طریقے سے صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، رشتہ داریوں کو ملائیں، قرابت داریوں کو جوڑیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ رب العالمین اس میں بھی حکم دے رہا ہے وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے قرابت داروں کو دینے کا کہا ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، قرابت داریاں نہیں جوڑتے بلکہ توڑتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن کو ملانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جنہیں جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ لوگ ہیں کہ ان کو توڑ رہے ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرابت داریوں کو ملانے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جو لوگ توڑتے ہیں، قرابت داریوں کو توڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو اگر زمین میں ولایت دے دی جائے، حکومت دے دی جائے، سلطہ و سیطرہ دے دیا جائے، تو زمین میں فساد کرو گے، رحموں کو کاٹو گے، رشتہ داریوں کو توڑو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو جان لو اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ ایسے لوگ ملعون قرار پاتے ہیں۔ ملعون ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا معنی یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ ابلیس کو لعین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ یہودی کیوں لعنت زدہ ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم
ذالک بما عصوا کانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. تو یہ لوگ توڑا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، حکم عدولی کیا کرتے تھے، تجاوز کیا کرتے تھے، انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کی زبانیں ان پر لعنت کی ہے. اسی وجہ سے آج یہود دربدر ہیں، زمانے سے دربدر ہیں، اور ان کے دلوں میں ہمیشہ خوف موجود ہوتا ہے. اگرچہ ان کے پاس قوت بہت زیادہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے خوف ڈال دیا، رعب ڈال دیا. قوت ہونے کے باوجود بھی، بھاری طاقت ہونے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں استقرار نہیں ہے. تو ہمیں قرابت داریوں کو جوڑنی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم لعنت زدہ ہو جائیں گے. اگر یہ جو رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، لوگ توڑتے ہیں، منہ لوگ پھیرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں ملتا ہے، یہ بات ملتی ہے کہ لوگ یہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ان کی کیا فضیلت بیان کی گئی اسلام کے اندر، اس کی کیا اہمیت ہے. لوگ اہمیت سے غافل ہیں، لوگوں کی ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. اس وجہ سے معمولی سی باتوں پر رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، بولنا چالنا بند کر دیتے ہیں معمولی سی بات پر، جبکہ وہ معمولی سی بات سلجھائی جا سکتی ہے. تو لوگ اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں. اس کے اسباب میں سے یہ بھی ہے، رشتہ داری توڑنے کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی کمی ہے. لوگ دین سے ناواقف ہیں، اس کے احکامات سے ناواقف ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے لوگوں کے دلوں میں گھمنڈ ہوتا ہے. گھمنڈ اس ناحیے سے میں بڑا مالدار ہو گیا ہوں، میں پیسے والا ہو گیا ہوں، تو لوگوں کو میرے سامنے جھکنا چاہیے، میرا احترام کرنا چاہیے، میری بات سننی چاہیے، میری بات اوپر ہونی چاہیے. میں اپنے خاندان میں صاحب علم ہوں تو میں سب پر مسلط رہوں، میری بات سنی جائے، میرے علاوہ کسی کی نہ سنی جائے. اس قسم کے اگر گھمنڈ آتے ہیں، اس سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں کجی آتی ہے، لوگوں کے دلوں میں لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں، ٹیس محسوس کرتے ہیں. اس وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، یا گھمنڈ ہوتا ہے. اس کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ بخیل ہو گئے. بخالت اگر کسی کے اندر آ جائے، جن پر خرچ کرنا ضروری بنتا ہے، جن کا ہاتھ پکڑنا ضروری بنتا ہے، جن کی مساعدت کرنا ضروری بنتا ہے، لازم ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہم اپنی بخالت کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ جو ہمارا قرابت دار رشتہ دار ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے. تو یہ بخالت بھی سبب بنتا ہے رشتوں میں دراڑ پڑنے کا. اسی طریقے سے اگر رشتہ داریاں اپنے خاندان میں ہیں اور رشتہ داریاں کسی وجہ سے ان میں طلاق واقع ہو گئی تو یہ بھی ایک سبب ہے. اگر ہم نے اپنے خاندان میں رشتہ داریاں کی ہیں، رشتے ناطے کیے ہیں اپنے بچوں کی بچیوں کی، اور ان میں کسی وجہ سے طلاق واقع ہو گئی تو یہ بھی بہت بڑا سبب ہے. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتا ہے. لوگ زندگی بھر بولنا چلنا بند کر دیتے ہیں، جبکہ اپنا سگا بھائی ہوتا ہے، اپنی سگی بہن ہوتی ہے. یہ بھی ایک سبب ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھی دلوں میں حسد آ جاتا ہے، دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے. حسد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مجھے مال سے نواز دیا تو لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں نوازا، اسے کیوں اتنا نواز دیا، اتنی جلدی کیوں مالدار ہو گیا، ہم وہیں کے وہیں رہ گئے. خاندان میں کوئی عالم ہو گیا تو فلاں کا بیٹا عالم ہو گیا، ہمارے بیٹے یوں ہی رہ گئے، دل میں حسد پیدا ہو گیا. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا رکھنا کہ اس کی وہ چیز، وہ اچھائی زائل ہو جائے، وہ بھی روڈ پر آ جائے، وہ بھی ہمارے ہی جیسا رہے. یہ حسد ہے. حسد میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم یہ تمنا کرنے لگیں کہ اللہ رب العالمین اس کی وہ چیز چھین کر مجھے عطا کر دے، یہ بھی حسد میں داخل ہے. تو ایسا حسد پیدا ہوتا ہے خاندان کے افراد میں تو رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، تو خاندان بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں.
اسی طریقے سے اس کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر وراثت صحیح وقت پر تقسیم نہ کی گئی، تاخیر کی گئی بلا وجہ، تو یہ بھی ایک سبب ہے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بہن کا دشمن، بہن بہن کی دشمن. باپ کا انتقال ہو گیا، ماں موجود ہے، ماں کے دشمن بیٹے ہو گئے، ماں کے دشمن بیٹے ہو گئے. ماں بستر مرگ پر ہے، اس کو ہاتھ پھیرنے کے لیے نہیں جاتے. یہ جس کی پیٹ سے بچے پیدا ہوئے یہ اس کا حال ہے. اس قدر لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ چند اسباب ہیں. اب ہم نے دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے تو کیسے زندگی گزاری ہے. آپ نے 23 سالہ رسالت کی زندگی میں اس معاشرے کو تبدیل کیسے کیا ہے. آپ کے قریبی خاندان کے لوگ آپ کے دشمن تھے، کس طریقے سے وہ اسلام لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، کس طریقے سے وہ مسلمان ہوئے اور آپ پر جان چھڑکنے والے بنے. آپ کے جو رشتہ دار لوگ تھے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا. ہم دیکھتے ہیں اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے. ان کے پاس جاتے تھے، باوجود کہ آپ کو گالی ہوئی دیتے تھے، باوجود کہ آپ کے اوپر کنکر پھینکتے تھے، باوجود کہ اوباشوں کو ابھارتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کنکر دلواتے تھے کہ یہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس کے اوپر پتھر مارو. وہ قرابت دار ہی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا نہیں ان کو، ان سے منہ نہیں موڑا، بلکہ آپ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے جو اللہ رب العالمین کا حکم تھا اس پر پابند رہے. اگر کوئی غائب وہاں موجود نہ ہوتا، کہیں دور چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اگر کوئی موجود ہوتا تو اس کی زیارت کیا کرتے تھے، کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت کیا کرتے تھے. اور جو عام مسلمان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ویسے ہی تھا، ویسے ہی تھا. مسکینوں کی آپ مدد کیا کرتے تھے، ناداروں کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کے ساتھ قائم رہتے تھے، ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے. جن کے اوپر خرچ کرنا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر خرچ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا کر رہا ہے. اور میں وانا خیرکم لأہلی، تم میں اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے، بہتر سلوک کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اگر بیویوں سے ملنے جلنے والی خواتین آپ کے گھر میں آتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام بھی بجا لاتے تھے. اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان سے ملنے جلنے والی خواتین اگر آتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی احترام کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں جاءت عجوز الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو عندي، ایک بڑھیا آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے. فمشى لها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم يسأل عن احوالها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے احوال دریافت کر رہے تھے، خیریت دریافت کر رہے تھے. اور جب وہ نکلنے لگی گھر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے ان کے احترام کرتے ہوئے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بڑھیا کا اس قدر احترام بجا لا رہے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آپ نے بیان فرمایا انہا کانت تعتینا زمن خدیجہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب زندہ تھی تو ان کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی. نبی کی یہ صورتحال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی شادی کر دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے، ان کے گھر میں گئے، پانی منگایا، کٹورا منگایا، اس میں پانی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، کہا کہ تم دونوں پی لو اور اپنے سروں پر چھڑک لو۔ چھڑکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کہ اللہم بارک فیہما، اللہ تعالیٰ تو ان دونوں میں برکت دے، ان کی ذریت میں برکت دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، تو آپ کا طریقہ کار یہ رہا۔ اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے شفقت کی وجہ سے، ان کے ساتھ نرم گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کے اپنے گھرانے کے بچے جو نواسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے جس طریقے سے آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا اس طریقے سے ہو جاتے، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پیٹھ پر بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کتنا بہترین تمہارا گھوڑا ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ تھا۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا عمل کیا ہے۔ اب ایک قصہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سن لیجئے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے عمل کیا، ان کا طریقہ کار کیا رہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کیا کرتے تھے مستاح کے پر۔ مستاح آپ کے قریبی خاندان کا ایک فرد تھے جو غریب تھے، نادار تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتہام لگایا منافقین نے، تو مستاح بھی انہی میں سے ایک تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر اتہام لگایا تھا۔ تو مستاح نے بھی خاصا اس میں کلام کیا، گفتگو کی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہو گئے، ان سے خفا ہوئے، اور خفا جب ہوئے ہیں تو جو ان پر خرچ کیا کرتے تھے وہ خرچ بند کر دیا۔ قریبی رشتہ دار ہیں، ان پر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ بھی ملوث ہوئے اس اتہام میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرچ بند کر دیا، قسم کھا لی، کہا کہ اس کے اوپر کبھی نہیں خرچہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس پر آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولُو الْقُرْبَى وَالْمِسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت اتاری ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، احب ان یغفر لی ویعفو عنی، مجھے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت ہو، مجھے معاف کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا خرچہ بند کیا تھا پھر سے جاری کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہا، آپ کے صحابہ نے کس طریقے سے اپنے قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائیں، کس طریقے سے جوڑا، اس کی ایک دو مثالیں میں نے دی ہیں۔ تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری تفاصیل وہاں مل جائیں گی۔ اب چند احادیث صلہ رحمی کے تعلق سے جو اس کی فضیلت میں آئی ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے، اور جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے انہیں کاٹتے ہیں، ان کے سلسلے میں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، وہ کہتی ہیں الرحم معلقۃ بالعرش، یہ جو رحم ہے یہ عرش کے ساتھ معلق ہے، یہ کہتی ہے عرش کے ساتھ معلق ہے، یہ وہاں کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ اسے کاٹ دے۔ اس معنی کو آپ گہرائی کے ساتھ لیں، اللہ تعالیٰ اسے ملائے اور اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے، اس مفہوم کو آپ گہرائی کے ساتھ لیں، سمجھیں اس بات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں، یہ رحم کیا کہہ رہی ہے۔ اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔
تو یہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے. یہ تعریفی کلمات اللہ رب العالمین کی جانب سے. اور صلہ رحمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ جوڑا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اس صلہ رحمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے اور یوم آخرت کے ساتھ جوڑا ہے. مفہوم کیا بنتا ہے؟ مفہوم یہ بن رہا ہے کہ جن کا ایمان اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر، یوم آخرت کا مطلب کہ اللہ کے پاس ہمیں کھڑا ہونا، حساب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے پاس جب جانا ہے، اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، تو ایسی صورت میں اسے رشتہ داری ملانی چاہیے، قرابت داریاں جوڑنی چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے، ورنہ کاٹنے کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا. اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا. صلہ رحمی کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بہت ہی محبوب عمل ہے، بہت ہی محبوب عمل ہے. قبیلہ خثعم کے ایک آدمی، ایک صحابی ہیں جو روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پوچھتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا. قال ثم مہ، پھر کہا کہ پھر کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا صلۃ الارحام، صلہ رحمی کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے. اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، قرابت داریوں کو جوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اس کے عمر میں بھی برکت دیتا ہے. عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. عمر میں برکت دینے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو طاعت پر لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اسے نصیب ہوتی ہے، رزق میں زیادتی ہوتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ، جس شخص کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کا رزق پھیلا دیا جائے، اور ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، یا اس کے عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. کیا ہم سب نہیں چاہتے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو، ہمارے مال میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو؟ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، قرابت داریوں کو جوڑنا چاہیے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انہ من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ وصلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اعطی حظہ من الرفق، جسے نرمی عطا کی گئی، جس کو اللہ رب العالمین نے نرم رویہ اپنانے کا کہا، تو اس بندے نے نرم رویہ اختیار کیا، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا، یا ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسے اللہ تعالیٰ نے گویا عطا کر دی. صلہ رحمی کرنا، حسن خلق اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ معاملہ کرنا، یا مران دیار، یہ جو محلے ہوتے ہیں، یہ جو محلے ایک دوسرے کے گھر جو آباد ہوتے ہیں، یہ گھروں کو آباد کرتا ہے، اس کے ذریعے سے گھر آباد ہوتے ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں زیادتی ہوتی ہے، گھر آباد ہوتے ہیں. اب کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی عام مسکین کے اوپر صدقہ کرتا ہے، کسی مسکین کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتا ہے، اس کے اوپر خرچہ کرتا ہے، تو عام صدقے کا اسے ثواب ملتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کرنے کا، دوسرے صدقہ کرنے کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے.
اسی طریقے سے اگر صلہ رحمی کی جائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، تو لوگ خود بخود محبت کرنے لگتے ہیں اور اپنے خاندان میں ایک محبت کا سما پیدا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے تو محبت کا سما پیدا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم، نسب کو پہچانو، میرا نسب کیا ہے، میرے خاندان کے لوگ کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں، اپنے نسبوں کو پہچانو۔ ما تصلون به ارحامکم، جس کے ذریعے سے اپنی قرابت داریاں ان کو جوڑ سکو گے۔ فإن صلة الرحم محبة في الأهل، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مسرات فی المال، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ منسعۃ فی الاثر، اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں اجل کا لفظ ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اسے تائید حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا، ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، میری کچھ قرابت داریاں ہیں، میں تو انہیں ملاتا ہوں لیکن وہ ہیں کہ توڑ دیتے ہیں، وہ ہیں کہ ان رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيْهِ، میں تو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، احسان کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن وہ ہیں کہ میرے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر انہوں نے اینٹ استعمال کی ہے تو تم پتھر استعمال کرو، اسی طریقے کا جواب دو، یہ نہیں کہا۔ آپ نے بیان فرمایا، لئن کنت کما قلت، اگر تمہارا معاملہ ایسے ہی ہے جیسا تم نے کہا، فکأنما تصفهم المل، گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم گرم ریت ڈال رہے ہو، خاک ڈال رہے ہو۔ ولا يزال معك من الله من ظهير ما دمت على ذلك، برابر اللہ کی جانب سے ایک تمہارا پشت پناہ عطا کر دیا جاتا ہے، جب تک تم اس پر قائم رہو گے تمہاری وہ مدد کرتا رہے گا۔ اللہ کی جانب سے ایک مددگار ہمیں بھیج دیا جو ہماری طرف سے دفاع کرتا ہے، ہماری طرف سے کوشش کرتا ہے کہ یہ رشتہ داریاں مل جائیں۔ لوگوں کے دل جو جدا ہو گئے، جو ٹوٹ گئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بغض، نفرت، عداوت گھس گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ چہرے دیکھنا پسند نہیں کرتے، دعا سلام تک پسند نہیں کرتے، یہ فرشتہ جو ہوتا ہے یہ دلوں کو جوڑنے میں مدد دیتا ہے۔ جس طریقے سے شیطان آ کر کے کانوں میں پھونکتا ہے، ورغلاتا ہے، اسی طریقے سے یہ فرشتہ آتا ہے، کانوں میں اچھی باتیں ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، باتیں کہتا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے مددگار ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو صلہ رحمی کرنا بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے آدمی بری موت مرنے سے بچ جاتا ہے۔ ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء، معروف یہ جو قرابت داریاں جوڑنا ہے یہ معروف کام ہے، بھلائی کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے۔ وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، پوشیدہ طریقے سے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب کم ہوتا ہے۔ وصلۃ الرحم تزید فی العمر، اور صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہمارا حساب کتاب ہونے والا اس میں آسانی کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، اس دن آسانی کرے گا اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنہ
وأدخله الجنة برحمته قال وما هن يا رسول الله قال تعطي من حرمك نمبر 1 تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك فإذا فعلت هذا يدخلك الله الجنة. 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں اگر یہ کیا جائے اللہ رب العالمین حساب آسان لے گا، جنت میں اپنی رحمت سے داخل کرے گا. ابو ہریرہ پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا تعطی من حرمک، جو نادار لوگ ہیں ان پر خرچ کیا جائے، جو مسکین لوگ ہیں ان پر خرچ کیا جائے، رشتہ داریوں کو ملایا جائے، قرابت داریاں جوڑی جائیں، جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے انہیں معاف کرو، انہیں درگزر کرو، تجاوز کرو. بڑے سے بڑا اگر کوئی دشمن ہوگا جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہوا اور تم نے ان کے ساتھ اچھائی کی تو وہ ایک دن دوست بن جائے گا، بہترین دوست جو تمہاری طرف سے مدافعت کرے گا اور وہ فخر محسوس کرے گا کہ میں نے تو اس کے اوپر ظلم کیا تھا، میں اپنی جان اس کے اوپر چھڑکتا ہوں تاکہ اس کا بدلہ ادا ہو جائے. وہ ایک دن دوست بن جائے گا. تو ہمیں رشتہ داریوں کو ملانا چاہیے، ہمیں رشتہ داریاں ملانی چاہیے. رشتہ داریاں اس طریقے سے، یعنی جو رشتہ داری ملاتا ہے اس طریقے سے نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا تھا میں بھی ان کے ساتھ بدلے کے طور پر کر دیتا ہوں، یہ بدلہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافئ، لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلها. یہ بدلے کی بھاونا لے کر کے بدلے کہ میں چلو بدلہ چکا دیتا ہوں اس لیے میں ایسا کروں، نہیں، یہ واصل نہیں ہے، یہ ملانے والا نہیں ہے. واصل کون ہے؟ ملانے والا کون ہے؟ کہ جس کے رشتہ داری کٹ گئی ہو، قرابت داریاں ختم ہو گئیں، اب بیچ میں یہ کوشش کرے کہ کسی طریقے سے رشتے مل جائیں. یہ اصل ہے واصل، یہ ہے ملانے والا. تو اس سلسلے میں اتنی احادیث آئی ہوئی ہیں جو اس بات پر دال ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں رشتہ داریوں کو ملانا چاہیے، قرابت داریوں کو جوڑنا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی حاصل ہو سکے، بری موت سے بچ سکے. اللہ رب العالمین ہمارے عمر میں اضافہ کرے، ہمارے رزق میں اضافہ کرے. اب اس کا دوسرا پہلو، اگر ہم رشتہ داریاں توڑتے ہیں تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور اللہ رب العالمین کی کیا تعلیمات ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. سب سے پہلا ملعون انسان ہوتا ہے یہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے. اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم. اللہ رب العالمین نے انہیں بہرا اور گونگا کر دیا ہے، بہرا اور اندھا کر دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا ہے، آدمی ملعون ہو جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے انا الرحمن، میں رحمان ہوں، میں سب کے اوپر رحم کرنے والا ہوں. خلقت الرحم، میں نے رحم پیدا کیا، میں نے رحم پیدا کیا. شققت لها من اسمی اسمن، میں نے اسے اپنا نام دیا، اپنے نام میں سے اپنا وافر حصہ دیا. فمن وصلها وصلتو، جس نے اسے ملا میں اسے ملاؤں گا. من قطع قطعتو، جس نے اسے کاٹا میں اسے کاٹ دوں گا. یہ احکم الحاکمین کا رائے، میں اسے کاٹوں گا. کہاں بچ کے جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ جو قاطع رحم ہے، جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے، وہ فاسق ہے، وہ خائب و خاسر ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما يضل به الا الفاسقین. فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عہد و پیمان دینے کے بعد توڑتے ہیں. ويقطعون ما امر الله به، جسے اللہ رب العالمین نے ملانے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں. آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فاسق ہے، آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ خائب و خاسر ہے، یہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں. جو قاطع رحم ہوتا ہے، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو جلد سزا دیتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جلدی سزا دیتا ہے.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه بالعقوبة في الدنيا ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دنیا ہی میں ایسے لوگوں کو جلد سزا دیتا ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ باغی ہو جانا، دوسرے کے اوپر حد سے تجاوز کرنا، یہ بغاوت، وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داریوں کو کاٹنے والا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر جلدی سزا نازل کرتا ہے۔ اب یہ جو قاطع رحم ہے، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جب نام اعمال، بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے اعمال پینڈنگ میں رکھے جاتے ہیں، اس کے اعمال اٹھائے نہیں جاتے کہ اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کا عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم تورد علی اللہ تبارک و تعالی عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ امام بخاری نے ادب مفرد میں اسے روایت کیا ہے۔ علامہ البانی نے کہا یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید دوسری روایت سے ہوتی ہے جو میں بھی بیان کرتا ہوں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو آدم کے اعمال جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو قاطع رحم ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا بلکہ انہیں کاٹتا ہے، ایسے بندے کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ علامہ البانی نے کہا کہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید دوسری روایت سے ہوتی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فیغفر لمن لا یشرک باللہ شیئا الا المتہاجرین، تو ایسے ان لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، ان لوگوں کو معافی ملتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، سوائے متہاجرین کے، جو دو چھوڑنے والے ہیں، جو قطع رحمی کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے منہ موڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، بول چال بند کیے ہوئے ہیں۔ الا المتہاجرین، یقول اللہ رب العالمین کہتا ہے ردوا ہذین حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہ کر لیں، صلح صفائی نہ کر لیں، دلوں میں جو کجیاں ہیں، دلوں میں جو ٹیڑھا پن ہے، دلوں میں جو بغض اور حسد نفرت بھر گئی ہے، جب تک یہ اس کو نکال نہیں لیتے، صلح صفائی نہیں کر لیتے، تب تک ان کے معاملات اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اٹھائے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نہیں نوازتا ہے۔ ابھی آپ نے مثلاً دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت چاہیے، دل کا عارضہ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجھے صحت چاہیے، یہ آپ کی دعا اٹھا تو لی گئی ہے، لیکن آپ نے کاٹا ہوا ہے، بول چال بند کی ہوئی ہے، اللہ کے پاس یہ آپ کی دعا نہیں پہنچی ہے، رکی ہوئی ہے۔ جب تک آپ صلح صفائی نہیں کر لیتے تب تک اللہ کے پاس یہ نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں تو یہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، گویا کہ اللہ کے حکم کو کاٹ رہے ہیں۔ رشتہ داریاں تو کٹتی ہیں، جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا یہ اس کو کاٹ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحیم معلقۃ بالعرش، یہ جو رحم ہے یہ عرش کے ساتھ معلق ہے، یہ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھے کاٹا اللہ اسے کاٹ دے۔ تو یہ رحم بھی دعا کرتی ہے عرش سے معلق ہو کر کے۔ اگر کوئی شخص رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے تو اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اول وہلہ میں وہ نہیں جائے گا، اول وہلہ میں وہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے، اول وہلہ میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ جب دروازے کھلے ہوئے ہوں جنت کی طرف، آواز لگائی جا رہی ہو، داخل ہونے کی آواز لگائی جا رہی ہو، یہ شخص یہیں پر موجود ہے، وہ جا ہی نہیں رہا، اس کو جانے کا حکم ہی نہیں ہے۔
کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، رشتہ داری ملانے کی، قرابت داری جوڑنے کی ہم اہمیت کو سمجھیں، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کو پڑھیں تاکہ ہم رشتہ داریوں کو ملائیں، کاٹنے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔